وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو ابھی تک رضائے مصطفیٰ پر ہم نے تقریر کی، اب آگے چلیے۔ آپ کہیں گے یار اس میں شفاعت کا بیان کہاں پر ہے؟ اس میں تو حضور کی رضا کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، تو اس میں رضائے مصطفیٰ کا بیان کہاں پہ ہے؟ تو وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس حدیث کی شرح ہے، اس آیت کی شرح ہے حدیث پاک میں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس آیت کے نزول پر حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو دینے کا اعلان کیا، عطا کرنے کا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا لے کے راضی ہوں گے؟ اللہ نے جو فرمایا کہ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ کتنا لیں گے؟ آپ کیا لیں گے، کتنا لیں گے جس پہ آپ نے رب سے راضی ہونے؟ رب نے تو اعلان کر دیا کہ اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے، تو آپ کیا لیں گے جس پہ آپ نے راضی ہونا ہے؟ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی اپنے ذہن سے سوچے، اپنا فائدہ سوچے اگر، تو وہ یہ کہے کہ میں اتنے محلات لوں جنت میں، میرے یہ شان ہو، یہ شان ہو، پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، پتہ کیا فرمایا؟ سنو حدیث پاک کے الفاظ اور خوش ہو جاؤ کس نبی کی امت میں ہم۔ فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، جب تک میرا آخری امتی بھی دوزخ سے نہیں نکل آئے گا اس وقت تک میں نے راضی نہیں ہونا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمد، پڑھو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ یہ ہے امت سے حضور کی محبت۔ ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، لیکن جیسے خاتم النبیین آخری نبی کی اپنی امت سے محبت ہے، ایسی محبت کسی نبی کو اپنی امت سے نہیں ہے۔ اس کا اعلان بھی اس طرح سے ہوتا ہے، طبرانی شریف میں حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ممبر آراستہ کر دیے جائیں گے، اور وہ ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے۔ یہ ان کی شان کا اظہار ہوگا کہ نبی ہے، ان کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے، اس لیے ان کے لیے ممبر آراستہ کیے گئے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام ممبروں پہ جلوہ فرما ہو جائیں گے، لیکن حضور آپ فرماتے ہیں کہ میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ، سب نبیوں کے لیے ممبر لگے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ممبروں پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کیوں نہیں ممبر پر بیٹھتے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ممبر پر بیٹھ تو جاؤں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میں ممبر پر بیٹھا رہ جاؤں اور میری امت کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، اس وجہ سے مجھے آج اپنی امت کی فکر ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ہوگا کہ حبیب آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو، ہم آپ کی امت کے بارے میں وہی کریں گے جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے۔ اسی حدیث کا ایک اور حصہ بھی ہے دیگر کتب میں کہ سرکار اپنی امتیوں کو دوزخ سے نکالیں گے، یہاں تک کہ داروغہ دوزخ حضرت مالک علیہ السلام، جو کہ داروغہ جنت کا نام ہے حضرت رضوان علیہ السلام، اور داروغہ دوزخ کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام۔ یہ رسل ملائکہ میں سے عام فرشتے نہیں ہیں۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ اے محمد، آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب تو نام کے لیے بھی نہیں چھوڑا، رب کا غضب نام کے لیے بھی نہیں چھوڑا، سب کوئی آپ دوزخ سے نکال کے لے گئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو بھی میں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے۔ اچھا، پھر یہ جو میں نے بات عرض کی کہ ہر نبی سے زیادہ آپ کو اپنی امت سے محبت ہے، اس پر ایک اور دلیل سنیں۔
حدیث پاک ہے جسے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں درج کیا ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کو 3 دعائیں ایسی دی جاتی ہیں کہ جو چاہے مانگ لے وہ قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو نبیوں کی دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں، لیکن 3 دعائیں خاص ہیں کہ جو چاہو مانگ لو وہ دے دیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے وہ 3 دعائیں مانگ لی ہیں، ہر نبی نے وہ 3 دعائیں مانگ لی ہیں دنیاوی حیات میں، اور فرمایا میں نے دنیا میں 2 مرتبہ مانگ لی ہے اور 1 مرتبہ آخرت کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ وہ دن ایسا دن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے حاجت مند ہوں گے، یعنی قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہوں گے، اس دن کے لیے میں نے چھوڑی ہوئی ہے وہ دعا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ جو دنیا میں 2 مرتبہ آپ نے دعا کی وہ کیا دعا کی ہے؟ اب سنو حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں نے 2 مرتبہ یہ کہہ دیا ہے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میرے امتی کو بخش دے، میرے امتی کو بخش دے۔ یعنی جو خاص دعائیں ملی تھی جس میں اپنے لیے کچھ طلب کرنا چاہیے تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر محبت ہے، فرمایا میں نے 2 مرتبہ یہاں پہ کہہ لیا ہے کہ یا اللہ میرے امتی کو بخش دے، میرے امتی کو بخش دے۔ اب امتی کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ حضور کا ذکر کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی سنت پہ چلے، اتباع کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ تو کہنے والا کہتا ہے وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، محبت کا دکھانا تو یہی ہے نا کہ وہ امتی امتی فرمانا تو بھی یا نبی کہے، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا، ذرا گونج پڑے نا، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، کہ آپ کی نوکری کے لیے میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے میں حاضر ہوں۔ کہ آپ اپنی امت سے اتنی محبت کرتے تو میں بھی آپ کی اطاعت کروں گا، میں بھی آپ کی فرمان برداری کروں گا، میں بھی آپ کی سنت پاک پہ چلوں گا، آپ کی شریعت کی بالادستی کے لیے کوشش کروں گا۔ یہ ایک امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اچھا